السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیسن سے متعلق ایک دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 20 سے متعلق سوال ہے کہ یہاں لفظ یفترون کا معنی رک جانا اور سستی کرنا لیا گیا ہے، اور اس کا مادہ فے تیرے ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں اس کے علاوہ دو جگہ اور آیا ہے، سورۃ المائدہ آیت 19 اور الزخرف 75 میں۔ اس لفظ کو دوسرے لفظ سے جس کے معنی گھڑنے کے ہیں اور مادہ فے رے یہ ہے، ان دونوں کو آپس میں کیسے پہچانیں گے، ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے، یعنی فرق معنی کیسے کریں گے، جبکہ لفظ کا ظاہری شیپ جو ہے وہ ایک ہی نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ شیپ ایک ہے لیکن اعراب کا فرق ہے، ایک ہے یفترون اور ایک ہے یفترون، ٹھیک ہے۔ افطرا یفتری ہوتا ہے اور اس سے یفترون گھڑنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور فترا یفترو ہوتا ہے جس سے یفترون رکنے کے معنی میں ہوتا ہے، یا پاز آنے کے معنی میں، یا وقفہ ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہی آپ فعل شروع کریں گے تو اس میں آپ ابواب کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کہ جیسے فترا یفترو بنا اور افطرا یفتری بنا، تو یہ چینجز فعل سے پتہ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمنٹ تھا کہ سورۃ الحج کی آخری آیات بہت ہی غور طلب اور عمل کو ابھارنے والی ہیں، خاص طور پر دو آیتیں، ما قدر اللہ حق قدرہ اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ یہ دو چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی سٹیج وہ ہے کہ انسان غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور یہی اس کے غور و فکر کا پیک پوائنٹ ہے کہ اسے یہ معرفت نصیب ہو جائے، پھر اس کا اظہار اس کے عمل سے نظر آنا چاہیے جو کہ اس کے عمل کا پیک پوائنٹ ہوگا، اور پھر اس کا تعلق دوسری آیت سے بھی ہے، یعنی اللہ کے لیے محنت اور بھاگ دوڑ اور سعی جد و جہد، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ کیا کوشش شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کو پائے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ جب بھی آپ کسی چیز کی قدر کرتے ہیں اور کسی چیز سے محبت رکھتے ہیں یا کسی چیز کی ویلیو یا قدر و قیمت پہچان لیتے ہیں تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اس کو حاصل کرنا، کہ وہ چیز ہمیں مل جائے اور ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ تو جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی قدر جان لیتا ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے قریب نہ ہونا چاہے، یا اس کو پانا نہ چاہے، یا اس کو راضی نہ کرنا چاہے۔ اور اس کو راضی کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اس کی پسند کے کام کرے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو۔ بہت سے لوگ اس کو اور معنوں میں لے جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو وسیلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس سے مراد کیا ہے کہ نیک عمل کے ذریعے، اور وہاں بھی جہاد کا حکم آتا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب کس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ نیک کاموں سے۔ اور نیک کاموں کے یہ نہیں کہ سستی کے مارے کوئی دل چاہا تو کر لیا، دل چاہا تو چھوڑ دیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، کہ انسان پھر اس کے لیے انتھک محنت شروع کر دے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں کسی خاص کام سے یا پیشے سے یا کسی بھی ایسی چیز سے محبت کرتے ہیں، ان کا پیشن ہوتا ہے کوئی کام، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے انتھک کوشش کرتے، اپنی نیند، آرام، سکون، خوشی اور دلچسپیاں سب کچھ اس کے لیے چھوڑ کر اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایسے لوگ کہ جو پھر آگے بڑھ جائیں اور کوشش کا حق ادا کریں، پھر وہ کم ہے۔ اور ایسے ہی لوگ پھر دنیا بھر میں اللہ کا پیغام اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، کہ جس کو انہوں نے پایا ہے وہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسی رستے کی طرف چلے اور وہ بھی وہ خزانہ اور نعمت پالیں۔ تو ان لکھتی ہے کہ ایک کا تعلق ایمان سے اور دوسری کا تعلق عمل سے۔ جہاد کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ جہاد کا حق ادا کرنے کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا خاص طور پر؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ہے، شہیدن علیکم، اور پھر تکونوا شہداء علی الناس، کیونکہ فریضہ رسالت اب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے جو سلسلہ تھا وہ ختم کر چکے ہیں۔ اب رسالت کا جو پیغام پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دنیا تک پہنچائیں۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے عمر کے اس حصے میں جا کر ان آیات کو پڑھ کر پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ ہمارا آنے کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے. دراصل اس ذمہ داری کو نبھانا، یعنی بحیثیت مسلمان کہ اللہ نے اگر ہمیں مسلمان پیدا کر دیا تو یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر. وہ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. اگر مسلمان پیدا کیا تو بحیثیت مسلمان اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دے دی، ہماری بغیر کسی محنت اور کوشش کے دے دی، اب ہم کوشش کر کے اسے ان تک پہنچائیں جنہیں پیدائشی اور موروثی طور پر یہ چیزیں نہیں ملی. میرا سوال یہ کہ ہمارے بچے جو کہ ابھی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ تعلیم بھی ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کے زوال کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس میدان میں پیچھے ہیں، تو جب بچے اس تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ وہ دین کا بھی فہم حاصل کر سکے. چاہے ہم گھر میں ان کو سب کچھ بتاتے ہیں لیکن ایک آرگنائز طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے سے وہ قاصر ہیں. تو کیا ان کو پہلے دین کی تعلیم دلوائی جائے یا پھر ان کو ساتھ ساتھ کس طرح بیلنس کیا جائے؟ حالانکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اونچا اسٹیٹس لینا نہ ہو بلکہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بننا اور پھر اسی کے ذریعے اپنے دین کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو. تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی عملی تدابیر اختیار کی جائیں کہ اس جہاد کا حق ادا کیا جا سکے. اور چونکہ اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے وہ بچے جو ذہین ہوتے ہیں، وہ بچے جو کسی کام کے قابل ہوتے ہیں، عموماً ہم ان کو دنیا ہی کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور وہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کی دنیا بنانے میں خوب مددگار ہوتے ہیں. لیکن ایسا کس طرح ہو کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے بھی وقف کریں، یا پھر یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلیں. آپ دیکھیے کہ ہم قرآن پاک میں بہت سی آیات میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں جن میں آپ کو ہر چیز میں درجہ بندی ملتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے کاموں کے بھی وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اسی طرح برے کاموں کے بھی جنت کے بھی درجے، جہنم کے بھی درجے، اور پھر اسی طرح عبادات میں بھی، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایک لیول پر نہیں ہوتی. اسی طرح انڈرسٹینڈنگ کے بھی درجے. تو یہ دین کا جو حق جہادی ہی کا کام ہے یہ بھی مختلف درجوں کے ساتھ ہوتا ہے، مختلف لیولز پر ہوتا ہے اور مختلف طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ دین کی صرف بیسک اور بنیادی سمجھ بوجھ حاصل کر لی جائے اور باقی دنیا میں کمال پیدا کیا جائے، اور پھر جو دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں وہاں تھوڑی بہت اپنے عمل کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اپنے اس درجے کے مطابق دین کی تعلیم یا تبلیغ کا کام کیا جائے. ایک اور درجہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ محنت کرے اور پھر دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے. ایسے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں. مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف میڈیسن کی پھر اس کے بعد ساتھ دوسرا بھی کیا. اسی طرح کچھ اور انگلیوں پر چند گنے چنے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بھی کوئی اچھی ڈگری کی اور اس کے بعد پھر دین میں بھی خوب محنت کی اور پھر زیادہ حصہ دین کے لیے وقف کر کے دین کا کام کیا. اور پھر ایسے لوگ بھی ملتے ہیں اور ہر دور میں دور اول سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی تعلیم بنیادی ضرورت کے تحت حاصل کی، ایک بیسک ڈگری کی، اور اس کے بعد باقی حصہ زیادہ اسپیشلائزیشن جو تھی وہ دین کے کام کے لیے اختیار کی. اب اس میں ہر شخص اپنے حالات، اپنی دلچسپیوں، اپنی صلاحیت اور اپنے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس طریقے کو اختیار کرے، کیونکہ سب کے لیے سب چیزیں سوٹ نہیں کرتی. قرآن پاک میں بھی سب مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ وہ سارے کے سارے ہی اپنے کام چھوڑ کر صرف اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بہرحال باقی ہے کہ کچھ کو تو وقف کرنا ہی پڑے گا. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، کہ کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو کلی طور پر اس فیلڈ کے لیے بھی وقف کرنا ہوگا کہ جس میں انہیں اپنے باقی دنیا کے کام چھوڑنے پڑیں گے اور 100% اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے. اور اس کے لیے بے شمار مثالیں ہماری تاریخ میں ہیں، جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا. اب یہ کہ یہ ہر شخص اپنے آپ کو خود پہچانے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. یعنی دنیا میں کمال پیدا کر کے تھوڑی بہت دین کی خدمت کرنا تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، کہیں کامیاب ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے، اور بعضوں کو دنیا ہی سے مغلوب ہو کر وہ دین کا حصہ بھی چھوٹ جاتا ہے، جو کہ ہم میجورٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ نیک ماں باپ کی اولاد، دیندار گھرانوں کے بچے، لیکن دنیا میں اس طرح کھوئے کہ اب دین ان کا پہچانا بھی نہیں جاتا. یعنی ماں باپ کی تربیت اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ دنیا اتنی غالب آ گئی، کیونکہ دنیا بھی ڈیمانڈنگ ہے. پھر اس میں ایک بیلنس رکھنا کہ دونوں کو ساتھ لے لے کے چلے. ایسے لوگ بھی چند ایک ہی آپ کو ملیں گے، زیادہ یا تو پھر ادھر ہوں گے تو یا ادھر ہوں گے. اب ادھر والے زیادہ ہیں، یہ دنیا کی طرف ڈوبے ہوئے مسلمان بہت ملیں گے آپ کو، لیکن دین کے لیے وقف شدہ مسلمان نام کو ہی ملیں گے. اب یہ ہے کہ مثلا اگر اللہ نے آپ کو 4 بچے دیے
3 اگر آپ نے دنیا کو دینی ہے تو ایک بچے کو آپ فل ٹائم اس کام کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں ان کو بہت کچھ پڑھائیں لیکن دین کا کم از کم اتنا کہ ایک دفعہ قرآن پاک جو ہے وہ تو پورا کروا دیں. یعنی یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ وہ اس 1 سال کے ساتھ دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن وہ حق ادا کرنے والی جاہدوا فی اللہ حق جہادی والی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر مزید ایکسپیرینس اور مزید پڑھنے اور مزید غور و فکر کی ضرورت بہرحال باقی رہتی ہے. تو اس میں بعض لوگ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. یعنی ایسی بچیاں بھی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ پڑھا, دوسری دفعہ 5 6 دفعہ بھی پڑھ چکی ہیں, اور پھر اب وہ اس لیول پر آ گئی ہیں کہ وہ آگے صحیح طور پر سکھا بھی سکے اور اس پورے کام کی ذمہ داری بھی اٹھائیں کہ حق کا جہادی کریں. اور اس کے ساتھ مختلف ایڈوانس کورسز کے ساتھ ساتھ اور بھی چیز انہوں نے کی ہیں. پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس درجے کا کام کرنا چاہتے ہیں, بیسک لیول کا, ویکینڈ کا, چند گھنٹوں کا, تو اس اعتبار سے آپ تیاری کریں. اور اگر آپ اس سے زیادہ کرنا چاہتے تو اس اعتبار سے قربانی بھی اور تیاری بھی ویسی ہی کرنی پڑے گی. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام, جیسے اس دن بھی ہم نے مختلف پیشوں کے بارے میں پڑھا کہ اگر آپ جسمانی علاج کرنا چاہتے ہیں کسی کا تو کتنا وقت لگتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے اور پھر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور مسلسل ریسرچ کرنے کے لیے, اس کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح دین کا کام اگر آپ واقعی اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ایسا کام نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد آرام کیا یا پھر تھوڑا بہت کہیں ادھر ادھر کرتے رہے. اس کے لیے پھر آپ اگر واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سنجیدہ ہے تو پھر آپ کو اس میں مزید وقت اور مزید سیکھنے کی ضرورت رہے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی تعلیم اگر کوئی ایک یونیورسٹی لیول تک بھی حاصل کر چکا ہے تو وہ اس کی بنیاد بن چکی ہے, اور اگر اب سے بھی وہ سٹارٹ لیتا ہے تو بھی وہ لے کے آئندہ کئی سالوں میں جا کے اس کام کے قابل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا, اس کے بغیر حالات نہیں بدلتے. آپ دیکھیں کسی بھی ریلیجن میں, آپ دیکھیں ان کے جو لوگ جو پریچ کرنے والے ہیں, جو ٹیچ کرنے والے ہیں, وہ باقاعدہ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں مہارت کا تصور کوئی نہیں ہے دین میں. جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے درس دینا شروع کر دیتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر لینے والے بھی اسی درجے کا لیتے ہیں, اور پھر وہ ایک معمولی درجے کا کام تو ہو رہا ہے, لیکن جسے کہنا چاہیے کہ واقعی ایک ریوائول ہو اسلامی تعلیم کا جیسے ہمارے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے کیا, تو وہ اس طرح کی کوشش سے ممکن نہیں. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ کے اور اس کے لیے مسلسل محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. اب یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ خود کو کہاں پاتے ہیں اور آپ کے جذبے کتنے سچے ہیں. اور محض جذبوں کی سچائی سے بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ کام نہ کیا جائے, محنت نہ کی جائے. تو میدان تو اللہ نے ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے, لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو اس سے پھر فائدہ اٹھائیں. کل کی آیات پر بھی ایک کمنٹ ہے, وہ بھی آپ سن لیجئے. السلام علیکم. Yesterday we started Surah Al-Mu'minun, and the beginning of the surah portrays the qualities and characteristics of a true believer, a mu'min. The one whose success is the result of his belief, iman, not just with the heart and the tongue, but his actions are accordingly, and the surety for his success. We also saw the presentation about the miraculous stages that this mu'min goes through before its birth. And then in ayah 15 and 16, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, then after living for a while, you shall all die. Then surely you shall be raised to life on the day of resurrection. Yesterday, one of our Muslim brothers, our English group in charge, Aisha's father, passed away. I have known Aisha since she came to Al-Huda, after completing her Talimul Quran course in Pakistan, but got to know her better through the weekend Al-Huda school for girls. Her gentle and humble disposition, hard work, and practicing what she had learned made me admire her and love her for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. For the last couple of weeks, whenever I asked Aisha how her dad was, she would say, Alhamdulillah, whatever Allah subhanahu wa ta'ala does, we have to accept, as that will be better for all of us. This is the attitude that a mu'min should have. Try our best and then have total tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala, as He subhanahu wa ta'ala comes through or meets the expectations of His humble servants. In the evening, I, my daughter and my husband went to visit her family. Alhamdulillah, there was a special serenity and rahmah in their house. Salatul Maghrib was prayed in Jama'ah, right when it was time. Alhamdulillah. Aisha's mother had tears rolling down her cheeks when she was making dua after salah, but I did not hear a sound.
Aisha's family was seeking Allah subhanahu wa ta'ala's help with sabr and salah. And of course, He subhanahu wa ta'ala is indeed with the sabireen. No sipare to be read, not even on the corner table. No dars or raising hands for Al-Fatiha. And no one saying, koi haraj nahi if you do this or that. We learned in Dr. Idris's hadith class that to be on the right path, we have to follow the authentic hadith. And the major cause of differences among the Muslim Ummah are the result of the insistence of following all types of ahadith. I met a few of my Al-Huda sisters there, and alhamdulillah, they talked and consoled them with kind words and left after a short while. I came back thanking Allah subhanahu wa ta'ala for making me a Muslim, and thanking Him and being grateful to Him subhanahu wa ta'ala for giving us this ni'mah, the understanding of our deen, the Quran and the Sunnah. I'm sure my other sisters at Al-Huda feel the same way. But shukr, by just saying, does not mean anything unless it is followed by actions that please Allah subhanahu wa ta'ala and are according to the Quran and the Sunnah. If 150 plus students of Al-Huda start applying what we are learning, inshallah, we will see others follow our example too. Islam takes off the unnecessary burdens that we have loaded on ourselves. May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the ones who practice what they learn. I heard everyone say good things about Aisha's father, and Aisha's mother told me that in spite of his illness, he had a lot of sabr and never complained. May he be amongst the ones who will inherit Jannatul Firdaus, and they will abide in it forever. He will never be forgotten by his family, but not just remembered on the 3rd and 40th day, or just once a year, but inshallah his children will remember him in their du'as and all the time, and their good deeds will become sadaqah jariyah for him, inshallah. We should all pray that Allah subhanahu wa ta'ala gives Aisha and her family sabr and keeps them steadfast on the right path, inshallah. Jazakallah khair. چلیے آگے چلتے. سبق نمبر 173 آیت نمبر 23 سے 50 تک. لیسن نمبر 173 آیت 23 to 50. لفظی ترجمہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. افلا تتقون، کیا بھلا تم تقوی اختیار نہ کرو گے. فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں یہ، الا مگر، بشر، ایک انسان ہے، مثلکم، تمہاری طرح، یرید، چاہتا ہے، ان یتفضل، کہ فضیلت حاصل کر لے، علیکم، تم پر، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانزل، البتہ نازل کر دیتا، ملائکہ، فرشتے، ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، اس بات کو، فی آبائنا، اپنے آباء و اجداد میں، الاولین، پہلے، ان ہوا، نہیں وہ، الا، مگر، رجل، ایک شخص ہے، بہی، اس کے ساتھ، جنتن، جنون ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، بہی، اس کے ساتھ، حتی حین، ایک وقت تک، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری، بما، ساتھ اس کے جو، کذبونی، وہ جھٹلاتے ہیں مجھ کو، فأوحینا، تو وحی کی ہم نے، الیہ، اس کی طرف،
انسنا کے بنا، الفلک کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے، امرنا حکم ہمارا، وفارت تنور اور ابل پڑے تنور، فسلک تو داخل کر لے، فیہا اس میں، من کلن ہر قسم کے، زوجین جوڑے، اثنین دو، و اہلک اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، الا مگر، من جو، سبق پہلے ہو چکا، علیہ اس پر، القول بات، فیصلہ، فیصلہ بریکٹ میں لکھ کے بات، قول کا لفظی معنی بات ہوتا ہے لیکن مراد ہے فیصلہ، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ کو، نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے معاملے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ، مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پھر جب سوار ہو تم، انت تم، ومن معک اور جو ساتھ تیرے ہے، علی الفلک اوپر کشتی کے، فقل تو کہنا، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی نجانا جس نے نجات دی ہم کو، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، وقل اور کہنا، ربی اے میرے رب، انزلنی اتار مجھ کو، منزلن اتارنے کی جگہ، مبارکن بابرکت، وانت اور تو، خیر المنزلین بہترین اتارنے والا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، لمبتلین البتہ آزمانے والے، ثم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین دوسری قوموں کو، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیر اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر نہ تم ڈرو گے، وقال الملأ اور کہا سرداروں نے، من قومہ اس کی قوم کے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا تھا، وکذبوا اور جھٹلایا، بلقاء الآخرہ آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور دولت دی ہم نے ان کو، آسودگی دی ہم نے ان کو،
فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ما ھذا، نہیں یہ، الا مگر، بشر مثلکم، ایک انسان ہے تم جیسا، یاکلو کھاتا ہے، مما تاکلون اس میں سے جو تم کھاتے ہو، منہ اس میں سے، ویشرب اور پیتا ہے، مما تشربون اس میں سے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ اور اگر اطاعت کی تم نے، بشرن ایک انسان کی، مثلکم اپنے جیسے، انکم یقیناً تم، اذن تب، لخاسرون البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے، ایعدکم کیا دھمکی دیتا ہے تم کو، انکم کہ بے شک تم، اذا متم جب مر گئے تم، وکنتم اور ہو جاؤ گے تم، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم بے شک تم، مخرجون نکالے جانے والے ہو، ہیہات ہیہات بہت دور ہے بہت دور ہے، لما واسطے اس کے جو، توعدون تم وعدہ کیے جا رہے ہو یا دھمکی دیے جا رہے ہو، ان ہی نہیں یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا ہماری دنیا کی زندگی، نموت ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، رجل ایک انسان، افطرا اس نے گھڑ لیا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، وما نحن لہ اور نہیں ہم اس کے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، قالا کہا، رب انصرنی اے میرے رب مدد کر میری، بما بوجہ اس کے جو، کذبونی انہوں نے جھٹلایا مجھ کو، قالا کہا، اما اس چیز سے، قلیل تھوڑی دیر بعد، لیصبحن البتہ ضرور ہوں گے، نادمین نادم، فأخذتهم الصیحۃ تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، چیخ نے، بالحق کے حق کے ساتھ، فجعلناہم تو کر دیا ہم نے ان کو، غثاء کوڑا کرکٹ، فبعدن تو ہلاکت ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، ثم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قروناً امتوں کو، آخرین کچھ دوسری، ما تسبق نہیں سبقت لے جا سکتی، من امتن کوئی امت، یا نہ آگے بڑھ سکی، ما تسبق نہ آگے بڑھ سکی یا بڑھ سکتی ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ دیر کر سکتے ہیں یا نہ دیر کر سکے، ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے،
رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے، کلما جب کبھی، جا آیا، امتن کسی امت کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاتبعنا بعدہم بعدا تو پیچھے لائے ہم ان میں سے بعض کو بعض کے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث باتیں، افسانہ، فبعدن تو دوری ہے، لقوم اس قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہ لاتی ہو، ثم پھر، ارسلنا بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان اور دلیل، مبین کھلی یعنی کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا تو ان سب نے تکبر کیا، وکانو اور تھے وہ، قومن لوگ، عالین متکبر، فقالو تو کہنے لگے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین مثلنا دو انسانوں کے لیے ہم جیسے، اپنے جیسے، وقومہما اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون ہماری غلامی کرنے والے ہیں، فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، فکانوا من المہلکین تو تھے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، آیتن ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو، الی ربوتن طرف بلند جگہ کے، ذات قرار رہنے والی، قرار والی، ومعین اور بہتے چشمے والی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقال تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر نہیں تم ڈرتے۔ سورت کے ابتدا میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی کہ ان کا رویہ اور طرز عمل کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ اپنی عبادات میں خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کس طرح خوف خدا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے طرز عمل کو یہاں کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ نہ ماننے والوں میں سب سے پہلے قوم نوح آتی ہے، جن کو نوح علیہ السلام نے ایک ہی پیغام جو تمام پیغمبروں کا تھا وہ پہنچایا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ صرف وہی معبود ہونے کا حقدار ہے، اور ان کو اللہ کا خوف دلایا۔ لیکن نہ ماننے والوں کا جواب کیا تھا؟ فقال الملأ تو کہا اشراف قوم نے، سرداروں نے آپس میں کہا یا پیغمبر سے کہا،
الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر، ایک انسان، مثلکم، تمہاری طرح کا، یعنی پیغمبر کی بات کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ پیغمبر تم جیسا ہی ایک انسان ہے. یرید، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ فضیلت حاصل کرے تم پر. یتفضل کا لفظ فے ضاد لام سے ہے، فضل، فضیلت. وہ تم پر بڑا بننا چاہتا ہے، حالانکہ پیغمبر نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا تھا. اس نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اعبد اللہ کہا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے پیغام کا خود ساختہ مطلب نکالا جو ان کے اپنے ذہن میں تھا کہ یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو وہ نازل کرتا فرشتوں کو، انسان نہ بھیجتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، نہیں سنی ہم نے یہ بات، یا نہیں سنا ہم نے ایسا کوئی پیغام. کون سا؟ توحید کا، اللہ کی طرف دعوت دینے کا. فی آبائنا، اپنے باپ دادا میں، الاولین، پہلے، اپنے پہلے باپ دادا کے دور میں ہم نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں سنی. یہ تو کوئی نئی ہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، رجل، ایک انسان، بھی اس کے ساتھ، جنتن، جنون ہے. یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو اس کی عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی. جنتن کا لفظ جو ہے جن یا جن سے ہے. فلما جن علیہ اللیل، کیا مانا تھا؟ پھر جب چھا گئی، ڈھانپ لیا اس پر رات نے. تو جنہ کا لفظ جو ہے اسی سے ہے. جنون اور جن، جنون بھی کیا چیز ہے؟ ایک ایسی بیماری ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، دیوانگی، عقل کی کمزوری، سودا جس کو کہتے ہیں. یہ دعوی رسالت کیا ہے؟ محض جنون. فتربصوا، پس انتظار کرو. تربص کا لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے. والمطلقات یتربصن، تربص کا لفظ جو ہے رے بے سواد سے ہے. ربص کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، کسی معینہ مدت کا، یعنی کسی خاص ٹائم پیریڈ کے ختم ہونے کا انتظار، جیسے عدت کا انتظار ہوتا ہے ختم ہونے کا، تو وہ گن گن کے دن پورے کیے جاتے ہیں. یا اسی طرح کسی ایسے کام کے ختم ہونے کا انتظار کہ جو انسان پہ بھاری ہو. تو نوح علیہ السلام کا دعوی رسالت ان لوگوں پر بہت بھاری تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو چند دن برداشت کرو، انتظار کرو، یہ نیا نیا جنون ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. یعنی نوح علیہ السلام کے مرنے کا انتظار کرو یا اس کے جوش کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرو، یہ سب کچھ درست ہو جائے گا. فتربصوا به، پس اس کو برداشت کر لو کچھ دن، حتی حین، ایک وقت تک. قال، کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری. یعنی جب وہ قوم سے مایوس ہو گئے، اور یہ مایوسی ایک دو دن بعد نہیں تھی، کتنے عرصے کے بعد تھی؟ 950 سال. جب دیکھا کہ اب اس کے بعد کوئی ماننے والا ہے ہی نہیں، کوئی خیر باقی نہیں لوگوں میں، تو کیا کہا؟ رب انصرنی بما کذبونی، اے رب تو میری مدد فرما بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو. یعنی انہوں نے چونکہ مجھے اب جھٹلا دیا ہے تو اس لیے تو ہی میری مدد فرما. سورۃ القمر آیت 10 میں آتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، فانتصر، تو ہی بدلہ لے، تو ہی اب میری مدد کر اور ان سے انتقام لے. سورۃ نوح آیت 26 میں آتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. اور یہ انہوں نے آخر میں جا کے کہا کیونکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ لوگ باقی رہے تو کبھی بھی دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے. لم یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ ان کی اولادیں اور نسلیں تو صرف کافر و فاجر ہی ہوں گی. لہٰذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا صفایا کر دیا جائے اور ان کی جگہ نئی نسل لائی جائے جو تیرے پیغام کو مان جائے. فأوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی. کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. یعنی دعا کی قبولیت پر
ہم نے اس کو بتایا انصنع الفلک کہ بناؤ کشتی کو. صنع فعل اور صنع میں کیا فرق ہے؟ صنع فنی مہارت کے ساتھ بنانا، صنع کہتے ہیں صنعت سے، صنع صنعت فنی مہارت سے بنانا، یعنی پوری مہارت کے ساتھ کشتی بناؤ. الفلک کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہماری انسٹرکشنز کے مطابق. جیسی کشتی ہم چاہتے ہیں ویسی بناؤ. تو گویا کشتی بنانے کا فن بھی یا جہاز رانی کا یہ علم اللہ نے بندوں کو دیا، اور اس کے بانی نوح علیہ السلام تھے. اس سے پہلے دنیا میں کشتیاں نہیں ہوا کرتی تھی. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پھر جب آ گیا حکم ہمارا، اور مراد ہے یہاں حکم سے عذاب کا فیصلہ، یعنی نزول عذاب کا فیصلہ جب آ گیا، اور فارا ابل پڑا. فارا یفور فوراً اسی سے ہے. فوراً کا بھی کیا معنی ہوتا ہے؟ فوراً کوئی کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کرنا، جلدی کرنا. جیسے فوارہ اچھلتا نا، تو ہانڈی میں جو ابال آتا ہے اس کو فوارہ کہتے ہیں. اور پھر اسی سے اردو میں فوارہ کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنٹین وغیرہ کو. تو بیسیکلی فوارہ اس سے. وفارا اور ابل پڑا. تنور 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 کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں. کسی جگہ کا نام بھی بتایا گیا، یعنی ایک خاص شہر کا نام بھی بتایا جاتا ہے تنور. بعض لوگوں کا خیال ہے وہ انڈیا میں، اور یہ ہے کہ وہاں تک نوح علیہ السلام کی تعلیم تھی اور لوگ بہت شرک کرتے تھے. یہ بھی ایک رائے ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، نوح علیہ السلام کا علاقہ جو تھا وہ عراق کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی تھی کہ عذاب کا آنے کا پتہ کیسے چلے گا، کہ جب ایک تنور سے پانی نکل، تنور سے میرا روٹیاں پکانے کا ہی تنور، کہ وہاں سے پانی نکلنے کا آغاز ہوگا. یعنی تنور کے مقام پر پانی زمین سے پھوٹنے لگے گا. کہ جب آ جائے ہمارا حکم اور ابل پڑے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا تو داخل کرنا اس میں. کس میں؟ کشتی میں. کس کو؟ من کلن ہر ایک میں سے، زوجینی دو زوج، یعنی دو قسمیں. اثنین دو یہ تاکید کے لیے آیا. اس کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر جانور کے دو، یعنی ایک نر اور ایک مادہ لے لینا. اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ ہر جانور کے دو نر دو مادہ، یعنی زوجین اثنین یا تو الگ الگ پڑھا گیا، اور یا یہ کہ زوجین ہی کی تاکید ہے اثنین. تو پہلا اگر معنی کیا جائے تو مراد ہوگی ایک نر اور ایک مادہ، اور دوسرا کیا جائے تو معنی ہوگا دو نر دو مادہ. وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والے، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے لینا. اہل سے مراد بھی یا تو ان کی فیملی تھی، یعنی ان کا اپنا خاندان جس میں ان کے بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور کنعان نہیں تھا ساتھ جو بعد میں ڈوب گیا، اور بیوی بھی نہیں تھی. اور دوسرا معنی اہل کا کیا جاتا ہے مومن، پیروکار. عام لغت میں دیکھا جائے تو اہل فیملی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صرف فیملی تو نہیں ان کی سوار ہوئی تھی، صرف بیٹے تو نہیں سوار ہوئے تھے، سارے فالوورز تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ فالوورز کو اہل کیوں کہا گیا؟ اہل تو خاندان کو کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ کو انویٹیشن دے اور اس پہ لکھے کہ بما اہل و عیال، تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے فالوورز ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ چل پائیں گے. مثلا مجھے کوئی دے کہ آپ آئیے شادی پر بما اہل و عیال، تو آپ سب کو بھی لے چلو. اہل ہوتی ہے امیڈیٹ فیملی. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف امیڈیٹ فیملی تو نہیں کشتی میں سوار ہوئی تھی، تو پھر فالوورز کے لیے اہل کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو جاتی ہے بلیورز کی، کہ وہ بھی ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیتی. کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمز یا ایک نظریے کے لوگ جب کسی جگہ مائنورٹی ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کس طرح رہتے ہیں؟ فیملی کی طرح. تو اہل کا لفظ لفظی معنوں میں امیڈیٹ فیملی کے لیے آتا ہے، لیکن پھر وہ ایک نظریے یا ایک سوچ کے وہ لوگ جو آپس میں قریب ہوں، یعنی وہ مائنورٹی کے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاندان ہی کی طرح رہتی ہو. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے موقعوں پر جن کے ساتھ قلبی دوستی ہوتی ہے ان کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے بنسبت خون کے رشتہ داروں کے، یا نہیں؟ اس میں آپ کئی ایک مثالیں دیکھ سکتے ہیں. مثلا مدینہ میں انصار اور مہاجرین جب اکٹھے ہوئے تو وہ کس طرح ہو گئے؟ گویا ایک خاندان ہو، وہ بھائی بھائی بن گئے. ان کو بھائی بھائی کا آگے، حالانکہ خون کا رشتہ نہیں تھا.
اور وہ یہاں تک سمجھے تھے کہ شاید ہمارے بعد ہماری وراثت ان کو جائے گی. تو پھر چونکہ دین ہمیشہ کے لیے تھا، صرف اس خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وراثت تو خون کے رشتوں میں ہی تقسیم ہوگی. ہاں، ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے نام پر، یعنی دنیا میں بھی محبتوں کی بہت سی بنیادیں، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی خاطر جو خالص اور سچی محبت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ خون کے یا دنیاوی رشتوں سے کہیں زیادہ گہری، دیر پا اور قابل قدر ہوتی. قیامت کے دن ایسے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے کہ جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے. ان کے درمیان صرف ایمان کا رشتہ ہوگا، دین کا رشتہ ہوگا. وہ دینی رشتہ دار اور دینی خاندان ہے. اپنے بعض اوقات دور ہو جاتے ہیں نظریے کے فرق کی وجہ سے، اور بیگانے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جو گزر چکی اس پر بات ان میں سے. سبق علی اور سبق لی دو لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. سبقت لہم من الحسنى سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا 101 میں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى. تو سبق علی یعنی جن کے حق میں بات ہو گئی، جن کے حق میں بات گزر چکی. اور سبق علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جن کے خلاف بات طے ہو چکی ہے. شہد علی اور شہد علی میں بھی فرق ہوتا ہے. شہد علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں گواہی دینا. اور شہد علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کے خلاف گواہی دینا. تو یہ جو پریپوزیشنز کی طرح بعد میں حروف لگتے ہیں، ان سے فعل کا معنی بعض اوقات بالکل برعکس ہو جاتا ہے، اپوزٹ ہو جاتا ہے. الا من سبق علیہ القول منہم، مگر جس پر گزر چکی بات ان میں سے، یعنی ان کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی، ان دونوں کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ ساتھ نہیں جائیں گے. ولا تخاطبنی، اور نہ تم گفتگو کرنا مجھ سے، خطاب کرنا مجھ سے. فی الذین، ان کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. ظالموں میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. اشارہ کس طرف؟ وہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کی بات کی تھی، اللہ نے اس سے روک دیا تھا. انہم مغرقون، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں. مغرق کس کے وزن پر ہے؟ مفعال کے وزن پر، مفعول کے معنوں میں. غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی یہ سب ڈبو دیے جائیں گے، اب کوئی بھی نہیں بچے گا ان میں سے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، فَإِذَا پھر جب، اسْتَوَيْتَ تم سوار ہو چکو. استوا کا لفظ ہے نا سوا سے. سوا کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کناروں سے برابر. پڑھا نا آپ نے، سواء علیہم اور سوا اور مساوی، دو کناروں سے برابر چیز کے لیے سوا ان کا لفظ آتا ہے، یعنی دونوں طرف سے برابر. دونوں طرف سے جب کوئی برابر ہو تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی بیلنسڈ ہوتا ہے، اعتدال میں ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی چیز ایک طرف لڑکی بھی ہو یا دوسری طرف تو وہ سنبھلی بھی نہیں ہوتی. تو اذا استویت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب تم بیٹھ کر سنبھل چکو، ٹک جاؤ، جم جاؤ، قرار پکڑ جاؤ، یعنی آرام سے بیٹھ جاؤ، تو پھر تم اگلا کام کرنا. یعنی الفاظ کی جو انتخاب ہے وہ بہت خوبصورت ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ. اب یہ لفظ کیوں کہے گئے؟ آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے اور اب جلدی سے کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر دیا جائے اور جانوروں کو بھی سوار کرنا ہے، اور وہ پانی پھوٹ پڑا ہے اور پانی نکل کر بہنے لگ گیا اور یہ اتنا ہوگا کہ سب ڈبو دیے جائیں گے. آپ سوچیں کہ دل کی حالت اور کیفیت کیا ہو سکتی ہے. ایسے میں اگر خدا نخواستہ آس پاس کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور آپ کو کہیں چڑھ کے جان بچانی ہو تو انسان کیسے چڑھتا ہے؟ مرتے پڑتے، یعنی کہ اس کا بیلنس اور اس کا جو سکون ہے وہ ایک طرح سے درہم برہم ہو چکا ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تم سوار ہونے کے بعد سنبھل جاؤ. انت تم بھی، ومن معک اور جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک کی کشتی پر.
تو بیٹھنے کے بعد ٹکنے کے بعد کیا کہنا؟ فقل، تو کہنا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، الذی، جس نے نجانا، نجات دے دی ہم کو، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے. یعنی جب تم سب سوار ہو جاؤ، کشتی بھر جائے، دروازہ بند، اب ٹک گئے، پانی اتنا ہو گیا کہ کشتی چل پڑی اور لوگ ڈوب رہے ہیں، تو اب اس موقع پر تمہارا ری ایکشن کیا ہو وہ سکھایا جا رہا ہے. نہ تو ڈوبنے والوں پہ خوش ہونا، نہ ہی غم کی اجازت تھی کہ ان کے اوپر رویا جائے یا ان پر ہمدردی کی جائے. اب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جس نے ہمیں ان لوگوں سے نجات دی. دوسری جگہ آتا نا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے اس کو کرب عظیم سے نجات دی تھی، اس بڑی تکلیف سے بچا لیا تھا. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، انزلنی، نازل کر مجھ کو، یعنی اتار مجھے. ایک تو یہ کہ تم جب سوار ہو جاؤ بیٹھ جاؤ اس وقت دعا مانگنا، اور دوسرے جب تم اترنے لگو. یعنی ایک تو یہ کہ کشتی چڑھ رہی ہے، اور اب دوسرے یہ کہ طوفان تھم گیا، پانی اتر رہا ہے اور کشتی رک رہی ہے. تو جہاں بھی کشتی رکے ٹکے وہاں اترتے وقت یہ دعا پڑھنا، اے میرے رب، انزلنی، اتار مجھے، منزلن، اتارنا، مبارکن، مبارک، برکت والا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. حالات کیسے بھی ہوں، کوئی طوفان ہو، عذاب ہو، کچھ ہو، بندہ مومن اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا. اسے ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا ہے. اس خاص موقع کی یعنی نجات پانے کے وقت کی بھی دعا بتائی گئی، اور نجات پا کے جب سارا کچھ تمام ہو جائے اور تم بچ کے نیچے اتر جاؤ تو اس وقت دعا مانگنا کہ یا اللہ تو ہمیں مبارک جگہ اتار، برکتوں والی جگہ اتار. کیوں یہ دعا سکھائی گئی؟ اور کیا یہ دعا صرف ان کے لیے تھی یا اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہیں پر بھی آپ جائیں، کسی بھی کام سے جائیں، کسی بینک میں داخل ہوں، کسی بازار میں داخل ہوں، کسی کے گھر جائیں پڑھنے کے لیے، یہاں اندر آئیں، کہیں جائیں، تو کیا مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی اتریں، جہاں بھی رہیں، وہاں وہ جگہ ہمارے لیے کیا بنا دے؟ بابرکت بنا دے، اس میں خیر اور بھلائی ہمارے لیے ڈال دے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ زمین تو ساری اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ نے طرح طرح کے فائدے بھی رکھے ہیں، اور بعض اوقات طرح طرح کی آزمائشیں بھی ہیں. ایک جگہ ایک شخص کے لیے بہت بھلائی والی ہو سکتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے وہی خرابی والی ہو سکتی. کیوں؟ نحوست کہاں ہوتی؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ گھر بڑا منحوس ثابت ہوا، فلاں 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 نقصان ہو گیا جب سے ہم اس گھر میں آئے. ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. یہ نہیں کہنا چاہیے. فلاں شخص جب سے ہمارے گھر میں آیا ہے تو یہ ہمارا نقصان ہو گیا. یہ شگون لینا جو ہے کسی بھی چیز سے، کوئی انسان ہو یا جگہ ہو یا چیز ہو، یہ درست نہیں. کیونکہ بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. ہم نے قرآن مجید میں کیا پڑھا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. نحوست کسی انسان میں نہیں، گھر میں نہیں، نحوست انسان کی بدعمالی میں، اور برکت انسان کے اچھے عمل کے ساتھ. کسی بھی جگہ اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جگہ برکت والی بن جائے گی. کہیں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے، چاہے ویرانے میں ہو، چاہے زمین پہ ہو یا آسمان پہ ہو، کہیں بھی، تو وہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کی بن جائے گی. اور اگر آپ مسجد میں جا کر بھی اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کو یاد نہ کریں تو وہ مسجد بھی آپ کے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ آپ نحوست اور اپنی خوش قسمتی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو انسان جہاں بھی اترے اس کے لیے اللہ سے دعا کرے. خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ ان کا نام خضر اس لیے پڑا کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، یعنی جہاں اترتے تھے تو وہاں ہریالی اور خوشحالی ہو جاتی تھی. اب یہ نہیں کہ خضر علیہ السلام کے اندر کوئی طاقت تھی، بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے رحمتیں ان پر آتی ہوں، تو ان کے ساتھ جہاں وہ موجود ہیں اس جگہ پر بھی رحمت آتی ہو. لیکن اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں. مثلاً کہنا کہ سبز قدم، فلاں کا قدم جب سے یہاں پڑا ہے
تو یہ اور یہ نحوست آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے. نہیں، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کی وجہ سے جو نحوست ہو سکتی ہے وہ اس معنی میں اگر ہے کہ ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے یا ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان پہ شامت آ رہی ہے تو وہ شامت آس پاس کے ماحول پہ بھی اتر رہی ہے. مثلاً آپ نے پڑھا ہوگا خطیب بغدادی کے بارے میں کہ خطیب بغدادی نے زمزم جب پیا پہلی دفعہ گئے تو 3 دعائیں مانگی اپنے لیے اور تینوں قبول ہوئی. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا رب مجھے تاریخ بغداد لکھنے کی مہلت دے کہ میں ایسی تاریخ لکھوں کہ جو میرے بعد کوئی نہ لکھ سکے. اور واقعی اب تک وہ بات نہیں بنی جو خطیب بغدادی نے لکھی، 14 والیوم میں ہے. پھر انہوں نے ایک اور دعا مانگی کہ یا رب مجھے بغداد کی جامع میں پڑھانے کا موقع دے. وہ بہت بڑے آنر کی بات تھی، جیسے آج آنر کی بات ہو سکے مجھے ہارورڈ میں پڑھانے کا چانس مل جائے یا فلاں یونیورسٹی میں، جو بھی ورلڈ ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں. اور تیسری دعا انہوں نے مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے موقع ملے کہ میں بشر الحافی کے پہلو میں دفن ہوں، یعنی میری قبر ان کی قبر کے ساتھ ہو. یہ دعا انہوں نے کیوں مانگی کہ صالحین کی صحبت جو ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے، وہ دنیا میں بھی فائدہ کی چیز ہے. آپ اچھے دوست بنائیں تو آپ کو اچھے مشورے ملیں گے. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ غیبت نہیں کریں گے، کسی کی فضول لغو باتیں نہیں کریں گے، لہٰذا خود بخود آپ بچ جائیں گے بہت سی قباحتوں سے. اور اگر کوئی برا دوست اختیار کر لیں تو آپ بیٹھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ شر کان میں ڈالتا ہی رہے گا. آپ نہ بھی کرنا چاہیں کچھ، وہ خود ہی آپ کو بھر دے گا شر سے. تو اسی طرح ان کی تمنا کیا تھی کہ مرنے کے بعد جہاں میں دفن ہوں تو اس زمین پر اگر اس پہ رحمتیں برس رہی ہوں تو شاید کچھ مجھے بھی حصہ مل جائے. اگرچہ ہر ایک اپنی قبر میں اپنے ہی عمل کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال نیک لوگوں کی دوستی جو ہے یا ساتھ جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا آخرت میں بھلائی کا سبب ہے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت ملی، نبوت ملی، انہوں نے کیا مانگا اپنے لیے؟ الحقنی بالصالحین. اور اللہ کی خاطر خالص محبت کرنے والے بھی عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، وہاں بھی وہ اکٹھے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھلائیاں اور برکتیں مانگے. جہاں بھی رب مجھے اتار تو میرے لیے اس جگہ کو بابرکت بنا دے، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، یعنی سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اب دیکھیں نا، ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر عذاب آ جائے وہ جگہ جو ہے وہ مستقل طور پر ایک طرح سے کیا بن جاتی ہے، ایک سمبل عبرت کا بن جاتی ہے نا. آثار قدیمہ جو ہوتے ہیں، قوم سمود کی بستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی تھی جب صحابہ غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے. پھر اسی طرح قوم عاد جہاں پر دفن ہوئی، کہتے ہیں کہ ریت کے نیچے ہے، وہ ابھی تک دوبارہ کوئی آبادی وہاں نہیں ہوئی. اسی طرح نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، وہاں پر جب طوفان آیا، عذاب آیا، تو کیا تھا کہ ایک طرح سے پورا علاقہ عذاب کی زد میں تھا. اب کشتی کو کہیں باہر جا کے تو اترنا نہیں تھا. باقی انبیاء جیسے لوط علیہ السلام کی بستی جہاں تھی تو وہ وہاں سے نکل گئے، دوسری جگہ چلے گئے، اور باقی تباہی ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے کھنڈر ہو گئی جگہ. لیکن نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار تھے، وہ وہیں اتر سکتے تھے جہاں پانی اتارے. اب پانی اس سارے ایریے میں تھا جہاں جہاں بھی جتنے بھی لوگ عذاب کی زد میں آنے والے تھے. تو خاص طور پر انہیں کہا گیا کہ آپ دعا مانگیں کہ یا رب اب ہم جہاں اتریں وہ جگہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو، یعنی وہاں سے ایمان والی نسلیں آگے نکلیں اور پھلیں پھولیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں. وان کننا لمبتلین، اور بے شک ہم ہیں البتہ جانچنے والے. مبتلی آزمانے والا، یعنی کھرے کھوٹے کو ہم الگ کرنے والے ہیں. سورۃ القمر آیت 15 میں آتا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیا ہے، کوئی جو نصیحت پکڑے. تو بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہ لائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ شروع میں ہم نے کیا پڑھا، قد افلح المؤمنون. فلاح کون پاتا ہے؟ ایمان والے. وہ دنیا میں بھی اپنی نیکی اور عبادت کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس کے برعکس جو کفار ہیں، جو اللہ کی بات نہ مانے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، تو ان کو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملی اور ناکامی ہوئی. یعنی اس واقعے کو اس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے کہ ہم کمپیرزن کر سکیں کہ ایمان لا کر کس قسم کی کامیابی ہوتی ہے اور نہ مان کر کس طرح کی ناکامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد، انشأ
نون شین حمزہ نشأ ينشئ النشأة پیچھے پڑ چکے. ثم انشأنا من بعدهم پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد. کن کے بعد؟ قوم نوح کے بعد. قرنن ایک قوم کو. قرن قرون. قرن ایسی قوم جو ایک زمانے میں ہوتی ہے. ان کے بعد پیدا کیا ہم نے ایک قوم کو آخرین دوسری. آخر لاسٹ اور آخر نیکسٹ کمنگ یعنی ایک اور قوم. سورۃ الاعراف میں اس کی وضاحت ملتی ہے آیت 69 میں. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. کس کو کہا گیا تھا؟ قوم عاد کو. یاد کرو جب بنایا اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلفاء جانشین. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو، تو مراد اس سے کون سی قوم ہوئی؟ قوم عاد. قوم عاد کو ان کے بعد پیدا کیا، ان کا جانشین بنایا. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول، انہی میں سے. کیا نام تھا ان کا؟ ہود علیہ السلام. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ عبادت کرو اللہ کی. انہوں نے بھی آ کے بالکل وہی پیغام دیا جو پہلے قوم نوح کو نوح علیہ السلام نے دیا تھا. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. افلا تتقون کیا پھر نہیں تم ڈرو گے اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے، اس کی پکڑ سے. وقال الملأ من قومه وہی کہانی پھر دہرائی جائے گی. کہنے لگے اشراف قوم اس کی قوم میں سے، ایلیٹ بڑے، آپس میں کہنے لگے یا ہود علیہ السلام سے کہنے لگے. الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، کفر کیا یعنی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو. اطرفنا تارافا طرف کہتے ہیں خوشحالی کو، مال و اولاد کی کثرت. اور خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. کن کو؟ قوم عاد کو، اور ان کے خاص طور پر بڑے بڑے سرداروں کو. انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم اس کی بات نہ ماننا، یہ تمہاری جیسا ایک انسان ہے. یأکل مما تأکلون منہ کھاتا ہے اس میں سے جو تم کھاتے ہو، اس سے جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ اور پیتا ہے مما تشربون اس سے جو تم پیتے ہو. جو تم کھاتے پیتے ہو ویسا ہی یہ کھاتا پیتا ہے، کوئی فرق نہیں. یعنی تمہارے ہی جیسا ہے، پھر یہ تم سے بڑا کیوں بن جائے، پھر اس کی بات کیوں مانی جائے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی، مثلکم اپنے جیسے، انکم اذا لخاسرون بے شک تم تب البتہ خاسرین میں سے ہوگے. خاسرون کس کی جمع ہے؟ خاسرون کی. یہ کون کہہ رہا تھا؟ کس سے؟ سردار کہہ رہے تھے اپنی قوم سے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو کس کی بات نہیں ماننا، ہود علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، کیونکہ وہ پیغمبر بن رہا ہے لیکن ہے تمہاری جیسا انسان، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے. کھانے پینے پہ اعتراض تھا ان کے، لہذا وہ تم سے کوئی الگ چیز نہیں. اور اگر تم نے اپنے جیسے کی بات مان لی تو تمہارا نقصان ہوگا. افلح کا اپوزٹ خاسرون. ایعدکم کیا وہ دھمکی دیتا ہے تم کو یا وعدہ کرتا ہے تم سے، یہ کہتا ہے تم کو، سمپلی ہم یہ کہتا بھی کہہ سکتے ہیں مانا. انکم اذا متم کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا اور تم ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انکم بے شک تم مخرجون نکالے جانے والے ہو. مخرجون کس کی جمع ہے؟ مخرج کی. کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ ہیہاتا لما توعدون. ہیہاتا کلمہ بعد ہے، بہت ہی بعید ہے، بہت دور ہے، امپاسبل. ہیہاتا بہت دور ہے، امپاسبل. لما توعدون واسطے اس کے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے، یہ امپاسبل ہے. عقل اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. کون سی؟ کہ دوبارہ اٹھایا جائے کوئی، قبروں سے پھر نکل سکیں
اور پھر بعث ہو، حساب ہو، کتاب ہو، جزا ہو، جنت و جہنم ہو، یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، دوبارہ پیدا کیے جانے والے. دنیا کا روٹ کیا؟ دال نون واو، دنو. دنو کس کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے کو. دنیا ادنا کا مؤنث ہے، اور ادنا کون سا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل کا. ادنا سے دنیا، جیسے اعلی سے علیا. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں. یعنی یہ تو زمانے کا پھیر ہے اور وقت کی بات ہے. کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اور یہ ایک لائف سائیکل ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور کسی کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا. ان ہوا الا رجل افترا، نہیں وہ مگر ایک شخص، افترا علی اللہ کذبا، جس نے گھڑ لیا ہے اللہ پہ جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ کہ خود کو پیغمبر کہتا ہے اور یہ باتیں تم کو آ کے بتاتا ہے کہ دوبارہ جی کے اٹھنا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے، ہم اس کی بات نہیں ماننے والے، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. قال، کہا کس نے؟ ہود علیہ السلام نے. رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما. بما کذبونی، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو. یہ وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام نے کہی، سیم سٹوری. قال، فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ ہود علیہ السلام کو، ان کی دعا کے جواب میں. اما قلیلاً، بس تھوڑی ہی دیر بعد. یہاں ما جو ہے یہ قلت کی تاکید کے لیے، اور زمان اس میں محذوف ہے، یعنی ان زمان قلیلاً، تھوڑی ہی دیر یا تھوڑے ہی زمانے بعد. لیصبحن، البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے. اصبح پیچھے پڑ چکے نا، کہاں؟ کوئی مثال یاد کریں. اصبحوا فی دارہم جاسمین. لیصبحن، البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادمین، نادم. نادمین کس کی جمع؟ نادم کی. یعنی اپنے کفر پہ، تکذیب پہ ان کو جلد ہی سخت ندامت ہوگی، ریگریٹ کریں گے کہ ہم نے پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی. اور پھر یہی ہوا. فأخذتهم الصیحۃ، پکڑ لیا ان کو صیحہ نے. صیحہ کیا ہوتا ہے؟ چنگھاڑ، چیخ. اصل میں سواد یہ ہے، صیح کہتے ہیں لکڑی کو چیرنے کی آواز. صیحہ بیسیکلی کیا؟ لکڑی چیرتی کبھی سنی ہے؟ کیسی آواز آتی ہے اس میں سے؟ بالکل چیخ کی طرح ہوتی ہے وہ. تو اصل میں صیح لکڑی چیرنے کی آواز کو کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ چیخ کے معنوں میں آئی اور کڑک کے معنوں میں، اور مجازن عذاب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا؟ قوم عاد کس طرح مری تھی؟ تیز ہوا سے. اما عاد فاہلکوا بالطاغیہ، اور وہ کیا تھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. 7 دن اور 8 راتیں مسلسل سخت ٹھنڈی ہوا چلی تھی، اور اس نے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پٹخا مارا تھا، جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں آندھی کے بعد، ویسے ہی ان کے حال ہو گئے تھے. بہت لمبے لمبے لوگ تھے اور یوں گرے ہوئے تھے. تو یہاں پھر صیحہ کا مطلب لفظی نہیں لیا جائے گا، چیخ عذاب کے معنوں میں لیا جائے گا. فأخذتهم الصیحة بالحق، پکڑ لیا ان کو عذاب نے حق کے ساتھ. فجعلناهم غثاء، پھر بنا دیا ہم نے ان کو جھاگ، کوڑا کرکٹ. غثاء اصل میں غین ثا واو سے ہے. غثاء کس سے؟ غین ثا واو سے. ہانڈی کی جھاگ کو کہتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ جس کو سیلاب بہا کے لے آتا ہے. کبھی آپ گوشت ابلنے کے لیے رکھیں تو اوپر کیا آ جاتا ہے؟ جھاگ سی، اور اس جھاگ کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے میل کچیل سی ہے. تو اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو بھی اوپر سطح کے پانی کے ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ تنکے، سوکھی لکڑیاں، گھاس وغیرہ، کوڑا کرکٹ. تو اب کیا ہوا
یہ سب مر گئے، انہیں کوئی دفنانے والا نہ تھا، کوئی ان پہ رونے والا نہیں تھا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا. ظاہر ہے کچھ دن لاشیں پڑی رہی ہوں گی، پھر اس کے بعد گل سڑ گئی ہوں گی، پھر اس کے بعد بارشیں آئی ہوں گی، ہوائیں چلی ہوں گی، تو ان کے جسم اور ان کی ہڈیاں کیا ہو گئی؟ کوڑا کرکٹ ہو گئی، جن کو ہوائیں اڑائے لیے پھریں اور پانی بہا لے جائے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس دوری ہو، لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے ظالم قوم کے لیے. ظالم قوم کو اللہ کی رحمت سے دوری ہو. بات یہ کہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہاں تک تلاوت سنیے، پھر کفار کا کردار سامنے آتا ہے. تو ہر قوم کا واقعہ پڑھنے کے بعد ایک ہی طرح کے نتائج اور رزلٹ سامنے آتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کی نفسیات ہر دور میں ایک ہی رہی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو لوگوں کو یہ الزام دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ یہ شخص اپنی بڑائی کا جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے یا اپنی سرداری کے شوق میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ تانا بھی ضرور ملتا ہے، جیسے یہاں بھی تھا نا کہ یرید ان یتفضل علیکم. اور یہ ہر دور میں ہوگا. جب بھی کوئی شخص کسی کی اصلاح کا کام کرے گا تو اس کو فوراً یہ تانا ملے گا کہ تم یہ سب کچھ اپنی بڑائی جتانے کے لیے کر رہے ہو. لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے، اپنی چدراہٹ قائم کرنا چاہتے ہو. اور اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ خیال کیوں آتا ہے ان کو؟ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بڑا بننے کا ایک شوق چھپا ہوا ہے. میں بڑا ہوں، میرا نام بڑا ہو، مجھے مانا جائے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی. تو جو لوگ دنیا میں پوری طرح کھپے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہوتا ہے اور دن رات ایک لگا رکھے ہوتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا چھوڑ کے بھی بڑا بن سکتا ہے تو فوراً اس کو یہ تانے دینے لگتے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی لگا دی اپنی دنیا بنانے میں اور ہم ابھی بڑے نہیں بنے، اور تم آ کے پیغمبری کا دعویٰ کر کے اور لوگوں کی اصلاح کی بات کر کے سب پہ بڑا بننا چاہتے ہو. اور پھر یہ تانا بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے. لوگوں کو کسی کے خلاف بہکانے کے لیے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی نیت پہ شک کر کے اس کے سارے کام کو برباد کرنے کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان ایک منفی سوچ پیدا کر دی جائے. اب پیغمبر کس لیے آتا ہے؟ بڑا بننے کے لیے نہیں. پیغمبر آتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے. اور لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ذاتی بڑائی اور ذاتی مفاد کے لیے آیا ہے، یہ ہم پر سپیریئر ہونا چاہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کی گفتگو اس کے اندر کو ظاہر کرتی ہے. انسان جب بولتا ہے تو کیا کھلتا ہے؟ اس کا اندر کھلتا ہے، اس کی اپنی سوچ اس کی گفتگو میں جھلکتی ہے. تو جب کوئی کسی کو یہ تانا دیتا ہے، یہ بڑا بننے کے شوق میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو دراصل وہ اپنی ہی چغلی کھا رہا ہوتا ہے کہ شوق تو تمہیں خود تھا جس کا الزام تم پیغمبر کو دینے لگ گئے یا کسی بھی اصلاح کرنے والے کو دینے لگے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دیندار طبقے کے خلاف کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. یہ مفت خورے ہیں اور یہ صرف نمازیں پڑھانا جانتے ہیں، ان کو دنیا کا کچھ پتا نہیں، ان کا تو اور کوئی کام نہیں، یہ فارغ لوگ ہیں اور ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں آ کے کہ تم بھی اللہ اللہ کرو. بھلا اللہ اللہ کر کے دنیا میں رہا جا سکتا ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کے طریقوں پہ چلنا پڑتا ہے. تو ہر دور میں دین کی اصلاح کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے جو داعی کا یا دین کی طرف بلانے والے کا کردار ہے اس کو مسخ کیا جاتا ہے، اس کی نیت پہ شک کر کے، اس کے طور طریقوں پہ تنقید کر کے، لوگوں کی نظروں میں اس کو ذلیل کر کے، گرا کے. دراصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو پیغام یہ دے رہا ہے وہ نہ پھیلے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پیغام کے پھیلنے میں ان کی اپنی دنیا کے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کی اپنی غلطیوں کے ظاہر ہونے کا، سامنے آنے کا خوف ہوتا ہے کہ پھر اگر لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا، لوگ اچھے برے کو پہچاننے لگ گئے، تو ہماری تو ساری خرابیاں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی. ہم یہ جو دھوکہ بازیاں کر رہے ہیں
جو فراڈ کر رہے ہیں یا واٹ ایور، جو بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ غلط قسم کے کام کرتے ہیں، پھر یہ جو ہم لوگوں کی ہمدردی میں سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ ہمدردی نہیں، یہ دراصل ظلم ہے جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بظاہر بہت سے کام ایسے لگتے ہیں جیسے وہ لوگوں کے فائدے میں کیے جا رہے ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگوں کے سخت نقصان میں ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ لاشعوری میں بظاہر دنیا کے جنجال میں لوگ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، اور جو شخص اس کو ہضم نہ کر سکے، اس بات کو برداشت نہ کر سکے، وہ دین کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہ ذات پہ عین تانا ہوتا ہے نا، ذات آپ کی اس میں انوالو ہوتی ہے، تو ہر شخص کو اپنی ذات پیاری ہوتی ہے۔ جب دین کی وجہ سے کسی کی ذاتیات پر حرف آنے لگے تو یہ مرحلہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، شیطان انسان کو بہکا لے جاتا ہے کہ چھوڑو، تم کیا پڑا تمہارے لیے پھر اس کام میں، تم بھی وہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ بہت سے لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے کیونکہ وہ دنیا والوں کی نظر میں چھوٹا نہیں ہونا چاہتے۔ اور کیا کامن باتیں تھیں؟ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو آ کے لوگوں نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ جو ڈھونگ رچایا ہے، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہتے ہیں؟ ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں آپ کے پاس۔ بادشاہت چاہتے ہیں؟ ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس سے شادی کروا دیتے ہیں آپ کی۔ ہم تمہارا مقصد پورا کر دیتے ہیں، تم چھوڑو اس کام کو۔ ان ناسمجھوں نے بھی کیا مقصد سمجھا کہ شاید یہ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں پیغمبر، یہ شاید دنیا کمانے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، یہ انہوں نے کوئی سرداری حاصل کرنی ہے یا کوئی کرسی چاہیے ان کو یا مال و دولت چاہیے، اور یہ اوپر سے انہوں نے دین کا ڈھونگ رچا رکھا۔ آج بھی لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی اصل مقصد کچھ اور ہے، یہ تو بظاہر صرف دین کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس طرح کہہ کہ آپ کی ساری مخلصانہ کوششوں کو زیرو پہ لے آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اللہ کے لیے خالص ہو کے نکلے تو اس پر ایسی باتیں پھر اثر نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دو تو بھی میں اس کام سے باز نہیں ہوں۔ تم سمجھتے ہو میں ان ٹھیکریوں کے لیے، یہ دنیا کی چند حقیر چیزوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں؟ میرے مقاصد کچھ اور ہیں۔ لوگ چونکہ اپنی سطح پہ سوچتے ہیں نا، اپنے ہی ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں، جن کا اپنا ذہن چھوٹا ہوتا ہے وہ کسی کے بڑے کام کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہر قوم کے اشراف نے اسی قسم کے تانے اپنے پیغمبر کو دیے اور پھر اس کو حقیر کرنے اور ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمہاری طرح ہی تو کھاتا پیتا ہے، اور تمہاری طرح ہی تو یہ شادی کرتا ہے اور بچے ہیں اس کے، اور یہ سب کچھ ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہاں تم دین کا کام کرو، ہمارے پاس بہت کام ہے، اور دنیا کے ان کے پاس تو کوئی کام نہیں، فارغ لوگ ہیں۔ تو یہ آج بھی اس قسم کی ذہنیت لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور قوم نوح جو تھی وہ اپنے وقت کی کوئی غیر مسلم قوم نہیں تھی، وہ مسلمانوں ہی کی اولاد تھی۔ یوں کہیے کہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے کہ جو اپنے دین کو بھول چکے تھے، بنی اسرائیل کی طرح، اور آج ہماری طرح۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام چھوڑ کے ان کے ساتھ لگیں، اپنی دنیا قربان کر کے ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ ہم دور بیٹھ کے تو محبت کے بہت دعوے کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ ہم سے ایک چھوٹی سی سنت کا بھی مطالبہ کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی کر گزرے۔ تو جو سچے دل سے ایمان لاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بیچ میں ہے یا نہیں ہے، انہیں غرض اس سے ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کیا، چاہا کیا ہم سے۔ دوسری ایک اور بہت بڑی بات جو ہر دور میں لوگوں نے کہی، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تو کوئی نیا ہی دین لے کر آئے، ہمارے ماں باپ تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ قرآن سے کوئی بات ثابت شدہ، حدیث سے کوئی بات ثابت شدہ لوگوں کو آپ بتائیں تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں، ہم نے تو یہ باتیں سنی نہیں۔ بالکل یہی الفاظ، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم سب کے ماں باپ گمراہ تھے، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے ماں باپ جہنم میں جائیں گے؟ یہ تم نئی باتیں روز کر رہے ہو کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تم سے اچھے مسلمان تھے۔ تو ہر دور کے لوگوں کو اپنے بڑوں سے جو ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ اور ایسوسیشن ہوتی ہے وہ بھی صرف اسی حد تک ہوتی ہے کہ بہانہ بنا لیتے، ان کو آڑ بنا لیتے ہیں کچھ نہ کرنے کا۔ ویسے ماں باپ سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ان کو
سامنے لے آتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے تھے اور بزرگ تھے اور وہ ایسے نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہم یہ نہیں سب کچھ کر سکتے. تو لوگ چونکہ روایات پرست ہوتے ہیں، روایات سے ان کی ایک خاص ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لہٰذا پیغمبر کی دعوت میں انہیں اپنی روایات ٹوٹتی نظر آتی ہیں، یا وہ بات ان کو ایک نئی بات نظر آتی ہے، حالانکہ پیغمبروں کی بات سب سے قدیم بات ہے. اول دور سے اعبد اللہ کا لفظ آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجا گیا ہے. اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. بھئی اگر تم آباء و اجداد کی بات پہ جاتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کی بات پہ جاؤ کہ وہ کیا لے کر آئے تھے، لیکن وہ نہیں کسی کو یاد. ان آباء و اجداد کی یاد ہے کہ جو دین سے دور تھے اور غافل تھے، نہ خود آتے ہیں اس طرف، نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ دین اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور پھر اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. اس پر ایک کیسٹ بھی ہے اجنبی لوگ، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اجنبی ہونا شروع ہو جاتا ہے معاشرے سے، لوگ اس کو آؤٹ کاسٹ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بغاوت کر گیا. تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دی گئی طوبى للغرباء. تو ایک مشکل ہمیشہ لوگوں کی یہ رہی. ایک اور مشکل، ان هو الا رجل به جنہ، اس کو جنون لاحق ہو گیا. ایک اور بڑا مسئلہ جو ہر دور میں آپ سنیں گے، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کو تو کوئی جنون لاحق ہو گیا. یعنی لوگوں نے ہمیشہ دین کی طرف بلانے والوں سے لوگوں کو کیا کہہ کے روکا، اس کے پیچھے نہ جانا، یہ خود پاگل ہو گیا تمہیں بھی کر کے چھوڑے گا، اس کی بات قابل اعتبار نہیں. اور کیا ہے ان قصوں میں جو کامن بات ہے، چونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے تھے، صرف ایک خلاصے کے طور پہ چند ایک باتوں کو یاد دہانی کے لیے دوبارہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں. لوگوں کی دنیا میں ایسی دلچسپی کہ آخرت بالکل بھول جانا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور اکثریت حال سے یہی بتاتی، اکثریت کا حال یہی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، آخرت بھولی ہوئی ہے پوری، جو ہے بس یہی زندگی، یہی دنیا، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں. وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا. تو مطلب یہ کہ یہ جہان، یہ دنیا اتنی میٹھی ہے، اگلا کس نے دیکھا کہ اس کل کے وعدے پہ ہم آج اپنی دنیا خراب کر لیں. آج جو کچھ مل رہا ہے اسے حاصل کر لیں، حلال سے ملے، حرام سے ملے، جائز سے ملے، ناجائز سے ملے، کہیں سے ملے، اب آج سمیٹ لیں، کل کی بات کل پہ ہے. یہ بھی ہر دور کے لوگوں کا مسئلہ رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ اٹھو گے پھر اور حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھے گا، یہ کیوں بول دیا اور وہ کیوں کر لیا. اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی بڑی عظیم ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے جائیں گے. کبھی کسی کو یہ کہے نا کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے یا ایک ایک ذرہ تولا جائے گا، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. یعنی اپنے دل کے بہلانے کو اور غلط کام کرنے کو لوگوں نے ہر دور میں ایک ہی طرح کے جواز ڈھونڈ رکھے، نظریات بھی وہی، الفاظ بھی وہی، اور وہی کانسیپٹ اور وہی اعتراضات اور وہی باتیں، کیونکہ انسان ہمیشہ ہر دور میں ایک ہی انسان رہا ہے. اور پیغمبر کا انسان ہونا یہ لوگوں کو ایک بہت بڑی مشکل رہی. آج بھی لوگوں کو یہی مشکل ہے، اس کو انسان نہ مانو، کیونکہ پھر اگر انسان مانا تو پھر اس کے جیسے کام کرنے پڑیں گے. دین کی دعوت دینے والے کو فرشتہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں، انسان نہیں، اس سے کوئی غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے. اور پھر ہر سوسائٹی کے قال الملأ، بڑے ہوتے ہیں کچھ جو انفلوئنشل ہوتے ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے یا پھر علمی اعتبار سے یا کسی بھی دنیاوی اعتبار سے، چونکہ ان کو کچھ دوسروں کے مقابلے میں فوقیت ہوتی ہے، لہذا وہی اوور کانفیڈنٹ ہو کے آگے آگے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، اور باقی سب عوام آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. چلیے آگے چلتے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو، یعنی قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ، ان سب کو ہم نے ان کے بعد، کن کے؟ قوم نوح اور عاد کے بعد. اللہ نے مختلف ادوار میں پیغمبر بھیجے، کس لیے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے رسولوں کی آمد کے بعد کوئی حجت. یعنی اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے
لوگوں کے پاس رسول بھیجے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اجلها اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں کس سے؟ مقرر وقت سے. یعنی نہ وقت سے پہلے ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور نہ ان کو زیادہ مہلت دی جاتی ہے مزید. سورۃ النحل 61 میں بھی آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ثم ارسلنا رسلنا تترا. ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے رسلنا اپنے رسولوں کو تترا متواتر. تترا کا روٹ واو تا را ہے، وتر یعنی وتر کہتے ہیں فرد کو، اکیلے کو، طاق کو، آڈ. یعنی ہم نے پھر اور رسول بھیجے پے در پے، متواتر، ایک کے بعد ایک، ون آفٹر اندر. کلما جب کبھی، جا آیا، امتن کسی امت کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبوہ ان سب نے اس کو جھٹلا دیا. جیسے سورۃ یاسین میں آتا نا، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں کے حال پر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جو رسول آئے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. سورۃ سبا 34 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا، مگر یہ کہ اس کے مترفین نے کہا، یعنی اس کے مالدار لوگوں نے، إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو کچھ تم لائے ہو ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مانیں گے. سورۃ زخرف آیت 23 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر اور ہم انہی کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں. تو مختلف آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی نے جھٹلایا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے انکار کیا اور کسی نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو آڑ بنایا. مشترکہ چیز سب میں ایک ہی تھی اور وہ کیا؟ انکار. کذبوہ فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم پیچھے لائے ان میں سے بعض کو بعض کے. کیا مطلب؟ ہلاکت میں جیسے جیسے وہ جھٹلاتے گئے ہم بھی پھر ایک کے بعد ایک کو تباہ و برباد کرتے چلے گئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ سورۃ الاسراء میں آتا ہے. بیان ہی اس آیت کی صحیح وضاحت ہے یہ آیت، کیونکہ ان کے بعد ہم نے اور امتیں بھیجی اور لوگ بھیجے اور رسول بھیجے، سب نے جھٹلایا اور پھر ہم نے بھی ہر ایک قوم کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ ان کو ہلاک کرتے گئے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانے، کہانیاں. احادیث حدیث کی جمع بھی ہوتی ہے اور احادیث احدوثتن کی جمع بھی ہوتی ہے. احدوثہ قصہ کہانی، دل بہلانے والی باتیں. حدیث تو ہوتی ہے باقاعدہ بات، جیسے حدیث رسول ہوتی یعنی سنجیدہ کارآمد فائدہ مند بات، خبر کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن احدوثہ کا مطلب ہوتا ہے قصہ کہانی، افسانہ، دل لگی کی باتیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا. کن کو؟ ان قوموں کو کہ بس ان کے اب قصے ہی ملتے ہیں، ان کا کوئی وارث باقی نہیں ہے، کوئی ان کا قدردان باقی نہیں. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ پس لعنت ہو اس قوم کے لیے جو نہ مانتی ہو، نہ ماننے والوں کے لیے دوری ہو اللہ کی رحمت سے. اب ایک قوم جائے گی، اس کے پیچھے دوسری آئے گی نا، تو وہ پہلی کے ساتھ کیا ہوا؟ تباہی ہوئی. دوسری آ گئی، دوسری بھی تباہ ہوگی، اس کے بعد ایک اور آئی. اس معنی میں یعنی پیچھے لائے ہم ان کے بعض کو بعض کے
یعنی ایک کے جانے کے بعد ایک اور آ گئی، اور پھر وہ ختم ہوئی تو ایک اور آ گئی، تو ہلاکت کے معنوں میں آ رہا ہے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. کس طرح بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ. آیات کتنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ 9 نشانیاں. کہاں ذکر گزرا ہے؟ آراف میں، سورۃ الاعراف میں ان کی تفصیل آتی. وسلطان مبین، اور کھلی دلیل. 9 نشانیوں کے بعد کیا کھلی دلیل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ وہ گفتگو جو انہوں نے فرعون کے دربار میں کی تھی، لاجواب کر دینے والی، یعنی کھلی حجت، کھلی دلیل. سلطان کہتے ہیں دلیل کو جو دوسرے کو مغلوب کر دے، لاجواب کر دے، جو حریف کو چپ کرا دے. مبین، کھلم کھلی، یعنی وہ حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن پایا. یاد ہے آپ کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کچھ سوال کیے تھے؟ کس کو یاد ہے کیا سوال تھے وہ؟ ما ربک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ما بال القرون الاولی قال علمها عند ربی لا يضل ربی ولا ينسى. جب کچھ نہیں بن پایا تو اس کے بعد فرعون برہم ہو گیا. جیسے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو بھی سوال رکھے انہوں نے بہترین طریقے سے جواب دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا وہ جس نے انکار کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کمیونیکیشن سکلز بھی اچھے ہونے چاہیے. آپ کو ایسی مہارت ہونی چاہیے، ایسے دلائل پاس ہونے چاہیے کہ دوسرے کو لاجواب کر سکے. اگرچہ مانے گا کوئی نہیں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ کیا ہوا، سلطان مبین کے بعد بھی وہ نہیں مانے. تو اس بات کی فکر نہ کیا کریں کہ کوئی مانے گا نہیں، نہ مانے. فکر کس بات کی ہو؟ پہنچانے کی، اور احسن ترین طریقے سے پہنچانے کی. اگر 100 نہیں مانتے تو کوئی ایک بھی مان سکتا ہے. مثلا قوم فرعون میں سے رجل مؤمن ایمان لے آیا تھا، اس کے اوپر پوری ایک سورت ہے المؤمن، اس میں پورے تفصیل سے آپ اس کا واقعہ دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اگرچہ اللہ کا پیغام ہے اور اس کے اپنے اندر ایک وزن اور دلیل ہے، لیکن جب تک آپ اس کو اون نہیں کرتے، اسے لے نہیں لیتے، اس کو پوری طرح جذب نہیں کرتے اپنے اندر، اور وقت پر آپ بتانے کے قابل نہیں، تو پھر بات نہیں بنتی. پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید رہی، اور موسیٰ علیہ السلام اگرچہ حقلاتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی کہ جاؤ، اور انہوں نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میں ایسے بات کروں جو ان کو سمجھ آ جائے. اور انہوں نے جو دلائل دیے وہ سمجھ آنے والے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ مان کے نہیں دیے. الی فرعون وملئہ فاستکبروا، فرعون اور اس کے درباریوں نے ان کا پیغام سنا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق نہ ماننا سمجھ آنے کے باوجود بھی. تو ان کا تکبر کیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کیا سمجھتے تھے؟ آگے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ان کی قوم ہماری بندی ہے، غلام ہے، اور یہ ہمیں پیغام پہنچائیں گے. یہ تکبر تھا، غمط الناس تھا ان کے اندر. اور بطر الحق کیا تھا کہ دلائل آ جانے کے باوجود مان کے نہیں دیے، حق کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا. وجہ کیا تھی؟ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ لوگ بڑے اونچے. عالین کس کی جمع ہے؟ عالی کی جمع ہے. بڑے اونچے لوگ تھے. عالی علو سے ہے، عین لام واو. علو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند ہونا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سفلا، سافلین، نیچے ہونا. جگہ، جسم اور مرتبے کی بلندی کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر پسندیدہ معنوں میں بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ معنوں میں بھی.
یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ ناپسندیدہ. اسی سے لوگ نام بھی رکھتے ہیں. کیا؟ عالیہ. علی کوئی نہیں رکھتا لیکن عالیہ رکھتے ہیں. علی کی بجائے علی رکھتے ہیں لیکن عالیہ رکھتے. تو اب عالیہ نام جو ہے وہ ناپسندیدہ نام نہیں ہے، بلند مرتبے اور مقام کے لیے. ضروری نہیں کہ اس میں تکبری کا معنی آتا ہو، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکس میں. اگر کوئی عالیہ نام رکھ کے خود کو عالی مقام سمجھنے لگے اور تکبر کا شکار ہو جائے تو وہ نام ٹھیک نہیں. لیکن اگر عام معنوں میں کوئی استعمال کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. تو یہاں وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ بڑے اونچے درجے کے لوگ، لیکن کس چیز میں اونچے تھے؟ تکبر میں، سرکشی میں، حق کے جھٹلانے میں، یعنی خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان حق کو کب جھٹلاتا ہے؟ جب خود کو بڑا سمجھتا ہے. قوم فرعون کس بنیاد پہ خود کو بڑا سمجھتی تھی؟ بطریقتکم المثلی، اپنے مثالی طرز زندگی کو. کیا تھا ان کا مثالی طرز زندگی؟ اس کی علامات کیا تھیں؟ بڑی بڑی نشانیاں کیا تھیں؟ بلند عمارتیں، ان کا آرٹ کلچر، ان کی علمی ترقی، ان کی تحریریں. آج بھی جو ان کے کتبے پائے جاتے ہیں، یا آج بھی جو ان کی پینٹنگز ملتی ہیں، یا ان کے ڈریسز ہیں، یا ان کے جو زیورات ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی ان کے اندر ایک ندرت یا انوکھا پن ہے. ندرت کس کو کہتے ہیں؟ ریئر، نوبل. السلام علیکم. مجھے 2 سال پہلے یہاں پہ ایک نمائش آئی تھی فیرو کی. ان کی لباس، ان کے زیور، ان کی جو بڑی بڑی عورتیں تھیں، ان کے ہیڈ بسٹ اور یہ سب جو ہے نا رائل آنٹیریو میوزیم میں جا کے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور میرے آس پاس سب، میں ایک مسلمان تھی، باقی سب جیسے کنیڈین لوگ تھے. تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ٹوپیز کلر جو ہوتا ہے نا فیروزہ، ہاں، اس کو دیکھا تو وہ 3-3.5 ہزار یا پتہ نہیں 5,000 سال پرانا تھا. اس کا کلر ایسا ہی تھا جیسے ابھی ابھی بنایا ہے کسی نے. دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی. فیڈ ہونے والا کلر، مگر آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کسی جویلری نے ابھی بنا کے آپ کے سامنے رکھا. اور اس کے آس پاس ہلکی ہلکی مٹی لگی ہوئی تھی. اور زیوروں کو میں نے بہت غور سے دیکھا. آج وہ زیوروں کی کاپیاں ہو رہی ہیں. اتنے خوبصورت وہ زیور تھے کہ میں بتا نہیں سکتی. یہ میوزیم اب کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہ واپس اس میں رکھیں گے، اور آپ وہاں پہ فری بھی جا سکتے ہیں ایوری ٹیوزڈے یا فرائیڈے شام کو 4 بجے. دوسری بات مجھے یاد آ رہی کہ بڑی بڑی دیواروں پہ کتبے تھے، اور اتنے ٹن وزنی وہ کتبے تھے کہ اس کو کئی لوگ مشینیں اٹھا کے دیوار پہ لگاتے تھے. اور انہوں نے پتہ نہیں کس طرح تعمیرات انہوں نے کیسے کی ہوں گی، کہاں سے کس طرح اٹھایا ہوگا. ان کے پاس کیا مشینری ہوگی، کیا ٹیکنالوجی ہوگی کہ آج بھی لوگ اس کا تجربہ کر کے صرف ایک پتھر کو نہیں اٹھا سکتے. میں نے اس PBS پہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ ان کا ایک اوبلونگ ہوتا ہے 2.5 ٹن کا. انہوں نے پرانے زمانے کے حساب سے صرف اس کو زمین سے یوں اٹھانے کے لیے انہوں نے رسیاں، تختے، زمین میں کھڈا کھودا، اس میں سینڈ بھری کہ انہوں نے کیسا یوں ایک اوبلونگ 2.5 ٹن کا یوں اٹھایا ہوگا. وہ انہوں نے جب اٹھانے کی کوشش کی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو سینڈ کا جو گڑھا کھودا تھا کہ اس میں کھڑا کریں گے، اس کے آس پاس کی دیواریں پھٹ گئیں، وہ کھڑا نہیں ہو سکا. اتنا ایکسپیریمنٹ دیکھ کے جیسے نا حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی جو اہرام مصر کی یہ دیواریں ہیں، ایک ایک پتھر کتنے کتنے ہزاروں ٹن کے انہوں نے کیسے اوپر اٹھا کے یوں بنائے ہوں گے. یہ صرف اس طرح کے سمجھنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے، تو اس کو پھر ہم آج سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ آج بھی بہت سے لوگ حق کا پیغام کس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے کہ ہم اتنے پڑھے لکھے، اتنے ہنر مند ہیں، اتنے قابل ہیں، اتنے سلیقہ مند ہیں، لہٰذا یہ دین کی باتیں ہمارے لیول سے کم کی ہیں. یہ ناسمجھ لوگوں کی باتیں اور ناسمجھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں. ہم انٹلیکچوئلز کو اور پڑھے لکھوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس پیغمبروں کے لائے ہوئے علم سے زیادہ بڑا علم ہے. تو یہ تھا ان کا علو اور سرکشی اور تکبر کہ وہ اپنی دنیا میں اتنے غرق تھے، اتنے مست تھے کہ ان کو یہ ساری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ دنیا میں آگے نکل چکے تھے. اور اس وجہ سے پھر وہ ایک دنیا ہونے کا جو لوگوں کے اندر غرور ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ انجام، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حاصل کیا ہوا، پایا کیا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں.
یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی نیوز میں تھا کہ 2 ہفتے پہلے کچھ یا 2-4 ہفتے پہلے کچھ اور ان کو خزانے ملے ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی نہیں لوگوں کو پتا تھے، اور اس کے اندر سے ایسے ایسے زیورات اور ایسی ایسی چیزیں کہ جو ابھی تک دنیا نے دیکھی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ وہ خود گئے اور ان کے زیورات زمین میں دفن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ اتنی مہارت سے بنی ہوئی چیزیں بعد میں کسی کے کام بھی آئیں یا نہیں، وہ سب کیا بن گئی. اب عبرت کا نشان، عبرت، لیکن لوگ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے، تفریح سمجھتے. تو یہ سب چیزیں تفریح اور انٹرٹینمنٹ کی نظر سے دیکھنے کی نہیں ہیں، یہ سبق سیکھنے کی ہیں. میں جب بھی قرآن پاک پڑھتی ہوں اور ہر پارے کے اندر فرعون کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر آتا ہے، اگر آپ غور کریں تو پہلے سے پارے سے آخری سے پارے تک ہر پارے میں چاہے تھوڑا یا زیادہ کسی نہ کسی طرح تذکرہ ضرور آتا ہے. تو ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آخر انہی کا تذکرہ اتنا کیوں آتا ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقی کی عروج پر تھے وہ لوگ اور کس طرح ذلیل و خوار ہوئے. تو اس میں سبق ہے ہر بندے کے لیے کہ کامیابی اصل میں وہ کامیابی ہے جو اللہ کی اطاعت کے بعد ملتی ہے انسان کو. بتا رہی کہ ایوری منڈے شام 7 بجے آرکیالوجی کا ایک پروگرام آتا ہے ٹی وی انٹیریو پر. تو اس میں ایسی ایسی قومیں اور ایسی ایسی زمین میں دبی ہوئی جو آثار قدیمہ ہیں ان کو نکال کے سامنے لا رہے ہیں. لیکن پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی جو اصل سبق ان سے لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے. کہ یہ سب اتنا کچھ پانے رکھنے کے باوجود بھی ختم کیوں ہوئے، اور آج بھی ہمیں کس چیز کا مان ہے. یہ جو کچھ ہم نے بنا لیا آج اس دنیا میں، ان میں سے کون سی چیز ہمیں بچانے والی. یعنی جب دین دنیا کا معاملہ آتا ہے نا تب ہمارا پلہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں ہی بھاری ہوتا ہے. دین کو ہم حقیر اور کمتر درجے کا ہی کام اور چیز سمجھتے. لیکن پھر انسان دیکھے کہ دنیا نہ بھی ہو تو صرف دین بھی کامیابی دے سکتا ہے انسان کو، مگر اگر دین نہ ہو تو بڑی سے بڑی دنیا بھی انسان کو بچا نہیں سکتی. عام طور پر جب دنیا کو اختیار کرتے ہیں ہم تو چونکہ ہمیں دنیا میں فوری طور پر ایک ریوارڈ ملتا ہے، ایک قدم اوپر ہوتا ہے، تو ہر ایک پھر اس منزل کو پانے اور چاہنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جب دین کی طرف انسان آتا ہے تو عموماً پہلے قربانی کرنی پڑتی. مصعب بن عمیر کو دیکھیے اور صحابہ کرام کو دیکھیے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی خود اپنے اختیار اور اپنے چاہت سے چھوڑا، اور اس میں انہوں نے اپنے لیے کبھی بھی ناکامی نہیں سمجھی کہ اس سے ہمیں کچھ کمی لاحق ہو گئی. تو پھر بات چوائس کی ہے، کس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے کہ میری اطاعت اور عبادت کے ساتھ جیتے ہیں یا اس کے بغیر. دنیا نقصان نہیں دیتی اگر اللہ کی اطاعت مقدم ہو، پرائرٹی اور پریفرنس اس کی ہو. ہاں اس وقت نقصان دیتی ہے جب انسان اللہ کو بھول کر صرف دنیا کا ہو جاتا ہے. فرعون کے جتنے بھی خزانے اور یہ تمام چیزیں تھی تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ساتھ لے کے دفن ہوتے تھے کہ جب یہ اٹھیں گے دوبارہ تو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے. نہیں، یہ ہم دنیا بنا لیں تو یہی دنیا مرنے کے بعد پھر ہمیں فائدہ دے گی. آج بھی ہم اسی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، شاید مرنے کے بعد یہی چیزیں ہماری عزت میں اضافے کا سبب بنے گی. تو بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے، طلب ہے انسان کو پھر جی اٹھنے کی، یعنی کہ 100 انکار کرے آخرت کا لیکن بہرحال وہ یہ حسرت لے کے مرتا ہے کہ پھر اٹھ سکوں. اور اس کے لیے دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، اس کے لیے اچھے عمل چاہیے. فقالو، تو وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین، کیا ہم 2 انسانوں کو مان جائیں؟ یہ بڑی مشکل ہے کیونکہ پیغام انسان لاتے ہیں تو وہ انسان کو تو سامنے رکھتے ہیں مگر اس پیغام کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا آتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لیکن اکثریت کی یہی کمزوری ہے، انسانوں میں سے اکثریت کی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں، کون کہہ رہا ہے. اور یہیں سے پھر اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم مان جائیں، ایمان لے آئیں 2 انسانوں کے لیے جو ہم ہی جیسے. وقومہما لنا عابدون، اور انسان بھی وہ جن کی قوم ہماری خدمت گزار ہے، ہمارے زیر حکم ہے، ہماری غلام ہے. کیا ہم غلام قوم کے 2 افراد کی بات مان جائیں؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہو تو بعض اوقات لوگ کیا کہہ کے ٹال دیتے، کیا کہہ کے، یہ نہیں دیکھتے کہہ کیا رہا. وہ پاکستانی اسکالر ہے،
یا وہ انڈیا سے آیا ہے یا وہ فلاں جگہ سے آیا ہے. صرف نیشنلٹی، بیک گراؤنڈ اور ایسوسیشن کسی خاص چیز سے دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کو کیا سمجھ، وہ تو تھرڈ ورلڈ سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ غرور اور تکبر جو ہے یہ بھی بعض اوقات انسان کو حق قبول کرنے میں مانع ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے. وقومہما لنا عابد، قومیت کا مسئلہ، کس قوم سے ہے، کس علاقے سے ہے، کہاں سے ہے. جب بھی کسی کی بات ہوتی ہے نا تو کہتے کہاں سے ہے، کہاں سے، کون ہے. یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے. ہاں اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن یہ نہ دیکھو کس ذات سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس قوم سے ہے، دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. یہ دیکھو جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. اس سے عبادت کا معنی بھی پتہ چل رہا ہے. عبادت کا کیا معنی ہے؟ کوئی بنی اسرائیل فرعونیوں کے آگے نماز تھوڑی پڑھتے تھے. تو عبادت کا لفظ صرف نماز روزے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ریچولز کے لیے نہیں ہے. عبادت کا لفظ اطاعت گزاری کے لیے، سبمیشن کے لیے، مکمل فرما برداری کے لیے. کہ جس طرح ایک غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، خواہ وہ نماز میں ہو یا کسی اور اس کے دین کے کام میں، ایک عاجزی کے ساتھ. میں کل سے پھر سے خشوع پہ بہت غور کر رہی ہوں اور ہر نماز میں جائزہ لے رہی ہوں کہ کس چیز کو خشوع کہوں، اور اپنا جائزہ کہ کیا واقعی میری نماز میں خشوع ہے یا نہیں. تو مجھے ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے اور ایک ہی چیز میں محسوس کر رہی ہوں کہ میری نماز کے کتنے حصے میں اللہ سے تعلق رہتا ہے. یعنی اللہ تعالی کے ساتھ ایک ایسوسیشن یا ایک فیلنگ یا ایک یہ احساس کہ میں بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوں، بادشاہ کائنات کے سامنے کھڑی ہوں. یعنی یہ احساس کتنی دیر رہتا ہے، یا یہ احساس ہے یا نہیں. جتنی دیر یہ احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، کسی اور چیز کی فکر نہیں رہتی، وہ واقعی خشوع آ جاتا ہے. اور جس وقت اللہ کا خیال نکل کے کسی اور کا آ جاتا ہے تو وہ سارا خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے خشوع یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اللہ ہی سے ایک گہرے تعلق اور ایک خوف والے تعلق کا نام ہے، کیونکہ خشع میں خوف ہے، خائفین کا معنی ہے. کہ اگر نماز پڑھتے وقت اپنے گناہوں پہ دھیان ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی یاد ہے اور اللہ سے ڈر لگنے کی کیفیت ہے تو یہی نماز خشوع والی. اب دیکھیے کہ کتنا بہترین نسخہ ہے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کرنے کا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 5 دفعہ دن میں جو بھی کر کے آتے ہو ان بٹوین آ کے رو لو، ڈرو، انی کنت من الظالمین کہو، اعتراف کرو غلطی کا. اگر ہماری نمازیں اس طرح ہو تو آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد اگلی نماز تک ہماری ایک روحانی ترقی ہوتی چلی جائے. تو نماز ایک محاسبے کا وقت ہے، اپنے ایک طرف اللہ سے کنیکشن اور دوسری طرف اپنے حساب کا کہ کر کے کیا آئے. اور اگر ضمیر زندہ ہو ہر غلطی نظر آتی ہے، ایک ایک چیز. یہ الگ بات ہے کہ ہم توجہ نہ کریں ورنہ غلطیاں سب نظر آتی ہیں، اور نظر آنے کے بعد الجھنے کی بجائے اللہ کے سامنے رو کے بندہ معافی مانگے اور اسی سے دعا کرے کہ اللہ یہ کمزوریاں ہم سے دور فرما دے. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو تھے وہ خود ہلاک ہونے والے. مہلک، مہلک مفعل کے وزن پر، مفعول ہلاک کیے جانے والے، بحر احمر میں غرق ہو کر ڈوب مرنے والے، ہلاک ہونے والے. کذبوہما، اور انجام مہلکین نہیں ہے مفلحین، بلکہ کیا ہے خاسرین. تو فلاح کس کے حصے میں ہے؟ وہ جو ابتدائی کوالٹیز کے ساتھ، یہ کوالٹیز ہوں گی تو فلاح ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہلاکت ہے. دونوں نمونے آمنے سامنے لا کے دکھا دیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی؟ تورات. کس لیے دی؟ لعلہم، تاکہ وہ، کون؟ جن کے لیے دی گئی، یہتدون، ہدایت پائیں. یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور کتاب دے کر ہدایت کا سامان کیا.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھلے آپ مسلمانوں کی اولاد ہوں، ضرورت کس بات کی ہے؟ کتاب کے ذریعے ہدایت پانے کی. بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد تھے، مسلمان تھے، انہی میں سے موسیٰ اور ہارون اٹھائے گئے. ان کے دشمن کو ڈبونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو کیا دیا نسخہ؟ کتاب. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ مزید ہدایت کی ضرورت تھی انہیں. اس وراثتی اسلام کے بعد شعوری اسلام کی ضرورت تھی. وراثتی اسلام کون سا ہوتا ہے؟ جو ماں باپ سے ہمیں ملا. اور شعوری اسلام جو کتاب کے ذریعے ملتا ہے، جو کتاب سے ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو بعد میں دی گئی، لیکن کیا پہلے بھی کچھ دیا گیا تھا؟ پہلے کچھ دیا گیا تھا کتاب سے پہلے؟ معجزات دیے گئے اور بس کچھ دلائل بھی دیے گئے نا. یہ اللہ ہی نے دل میں ڈالے تھے نا، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہاں دربار میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ مت ڈرو، انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب ایکٹیویٹی میرے سامنے ہوگی، تم پہنچاؤ پیغام. یہ کب تھا؟ کتاب ملنے سے پہلے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر کو صرف کتاب نہیں ملتی، کتاب کے علاوہ بھی چیزیں ملا کرتی ہیں. حکمت. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف کتاب نہیں ملی، بلکہ کتاب کے علاوہ حکمت ملی ہے. وہ حکمت کہاں پائی جاتی ہے؟ احادیث کی شکل میں. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کتاب کافی ہے، اور کتاب کے علاوہ جو کچھ پیغمبر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضروری نہیں، اس کو حجت نہیں سمجھتے، اس کو سیریسلی نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. فرعون کی غرقابی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کتاب نہیں مانی تھی، اس نے موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی جو وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ کتاب کے علاوہ تھا کیونکہ کتاب بعد میں ملی تھی. تو بہت سے لوگ جو انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور آپ کی احادیث کا، اور یہ کہہ کر کہ یہ کون سا قرآن کی بات ہے اور یہ کون سا قرآن میں لکھا. بھئی تمہیں دے کون رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے جس نے تمہیں قرآن دیا ہے لا کے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، قرآن گواہی دیتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو پیغمبر جو کچھ دے وہ کیا کرو؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لے لو اس کو. یہ کہہ کے مت چھوڑو کہ یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ آرگیومنٹ انتہائی خطرناک آرگیومنٹ ہے کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. بھئی جس نے قرآن دیا وہی تم کو یہ بات بھی کہہ رہا ہے. اگر قرآن اس نے دیا اور مانتے ہو اس کو، تو یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ کیوں شک ہے تم کو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. سورۃ القصص 43 میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً، اور بنا دیا ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو آیتن، ایک نشانی. ایک نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے، اور یہ بنی اسرائیل ہی میں بھیجے گئے تھے. کیا نشانی تھی؟ ماں بھی ایک نشانی تھی اللہ کی قدرت کی، اور بیٹا بھی نشانی تھی. ماں کیا نشانی تھی؟ کہ وہ بھی وقف کی گئی تھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. ان کی ماں نے ان کو نظر مانا تھا. ان کی پرورش گھر میں نہیں ہوئی تھی، ان کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ ہیکل میں ہوئی تھی. آج اگر کسی کی پرورش مسجد میں ہو تو وہ یتیم بچہ ہوتا ہے، وہ مسکین اور فقیر ہوتا ہے، اس کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی تھی کیونکہ باپ نہیں تھے. تو وہ ایک نشانی تھی اللہ کی. اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور پھر ان کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو معجزات اور نشانیاں طویل فہرست ہے، وہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، دہرانے کا وقت نہیں. دونوں کو اللہ نے نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ٹھکانہ دیا تھا ہم نے ان دونوں کو. آوا یؤوی ایوا، کہاں؟ الی ربوۃ، طرف ایک بلند جگہ کے. اب یہ بلند جگہ کون سی؟ یہ ربا یربو اور ربا اور یہ سب اسی روٹ سے، رے بے واو سے. بلند جگہ ٹیلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اونچی جگہ کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دمشق ہے، بعض نے کہا بیت المقدس ہے. بہرحال اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا. اور ذات قرار، وہ اونچی جگہ کیسی تھی؟ جہاں رہا جا سکتا تھا. عام طور پر کیا ہوتا ہے جو
اونچی جگہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ ہیں یا ٹیلے ہیں تو ان پر انسان رہ نہیں سکتا کیونکہ لینڈ کم ہوتی، لیول نہیں ہوتا، سلوپ سی ہوتی. لیکن یہ اونچی جگہ کیسی تھی؟ ذات قرار، قرار والی، ٹکنے والی، رہنے والی، رہنے کے قابل. ٹھیک ہے، اونچی جگہ لیکن رہنے کے قابل. ومعین، اور چشمے والی. ذات قرار و ذات معین ہے اصل میں، چشمے والی. معین کا ایک لفظ چشمہ ہے، اور میم عین نون بھی اس کا روٹ بتایا جاتا ہے، اور عین یہ نون بھی بتایا جاتا ہے. معنی کا معنی ہوتا ہے پانی کا نرمی سے بہنا. تو معین کیا ہوا؟ بہتا پانی. اور عین سے ہو تو عین کس کو کہتے ہیں؟ چشمے کو. عین بیسیکلی آنکھ کو کہتے ہیں. آنکھ کے لیے بھی عین کا لفظ آتا ہے، چشمے کے لیے بھی عین کا آتا ہے، اور ایک اور کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ ہے جاسوس. کیونکہ جاسوس بھی کیا کرتا ہے؟ نگاہ رکھتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز پر، کیا ہو رہا ہے. یعنی اس کی نگاہ ایسی ایسی چیزوں پہ جاتی ہے جس کو عام لوگ اگنور کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں. اب تو خیر کیمرے وغیرہ کی بھی آنکھیں ہیں اور بہت سے بگز ایسے ہیں، لیکن پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں، ایسے آلات نہیں تھے، تو پھر انسان ہی جاسوس ہوتے تھے، تو ان کو بھی عین کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر معین کیا ہے؟ چشمہ. اور چشمہ کیسا؟ آرام سے بہنے والا. یعنی سیلاب کسی تیزی والا پانی نہیں تھا، بلکہ جھرنوں کا پانی تھا، آرام سے بہنے والا. اس کا ذکر کیوں خاص طور پہ کیا گیا؟ قد جعل ربکی تحتکی سریا، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو یہ کب ان کو وہاں ٹھکانہ دیا تھا اور یہ کب ہوا تھا، اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو وہ ایسی جگہ پہ چلی گئی تھی کہ جہاں وہ آبادی سے دور تھیں، اور چشمہ بھی تھا اور کھانے پینے کے سامان جو اللہ نے کھجور کی شکل میں دیا. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے تو ان کی والدہ ان کو الگ جگہ پر لے گئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نشانی بنایا اور ان کو بہترین جگہ عطا کی، کھانے پینے کا سامان دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو آخرت کی کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید اس کو نصیب ہوتی ہے. آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین. دشمنوں کے نرغے میں اللہ اس کو بھی پناہ اور ٹھکانہ عطا کرتا ہے، اور یہ بھی فلاح کی ایک نشانی ہے. ربوۃ ذات قرار و معین، لوگوں کے تانوں اور باتوں سے نکال کے وہ پرسکون جگہ پر ان کو پہنچا دیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.